بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی سامعین اکرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرتی حوالے سے، کاروباری تجارتی حوالے سے، اور پھر ملازمت کے حوالے سے جو ملازمین کے فرائض ہیں، ملازمین کے جو حقوق ہیں، جو ماتحت ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی شخص کے ماتحت ہوں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ سامعین اکرام، تمام انسانیت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، مرکز ہدایت، کتاب ہدایت، کتاب رہنمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے کمپلیٹ رول ماڈل، مکمل اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کامل ہے۔ تو جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی بھلائیاں حاصل کرے، کامیابیاں حاصل کرے، اخروی بھلائیاں اور کامیابیاں بھی اس کا نصیب بنے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے اسی کے احکامات کی تعمیل کرنا لازمی ہوگی۔ جیسے بلا تشبیہ و تمثیل میں عرض کروں کہ آج ہم بازار سے کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، کوئی ڈیوائس لیتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کا مینول ملتا ہے، سیٹ آف انسٹرکشنز، جو ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس مینول میں، اس بک میں اس چیز کے، اس ڈیوائس کے استعمال کرنے کا مکمل طریقہ موجود ہوتا ہے۔ چاہے ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں، چاہے اور کوئی الیکٹرانک ڈیوائسز خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، ہدایات کی بک جو ہے وہ مینول کے طور پہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اگر آپ یوں استعمال کریں گے تو یہ خراب بھی جلدی نہیں ہوگی اور زیادہ سے زیادہ عرصہ چلے گی۔ پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی لائف ٹائم گارنٹی دی جاتی ہے کہ جی پوری زندگی کے لیے اس کی گارنٹی ہے، یہ ٹھیک رہے گی، خراب نہیں ہوگی۔ اگر خراب ہو گئی تو آپ کو اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی، یا اس کی سروسز جو ہیں وہ مل جائیں گی، اس کی ریپیئرنگ مل جائے گی۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے سر پر کرامت کا، عزت کا تاج پہنایا گیا، تو کیا انسان جس کا اتنا بلند رتبہ، وہ کسی مینول، کسی ہدایات کے مجموعے کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ اگر ایک بے جان چیز کے لیے، ایک الیکٹرانک ڈیوائس کے لیے، ہمارے استعمال میں آنے والی چیز کے لیے اتنی ہدایات ہیں، اتنے اس کے پریکاشنز ہوتے ہیں، ان کے مطابق انہیں استعمال کرنا پڑتا ہے، تو پھر کیا انسان کے لیے کوئی ہدایات نہیں، انسان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں؟ بالکل ہے، اور وہ رہنمائی انسان ہی کے پیدا کرنے والے، تمام مخلوق، تمام کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ رب العزت نے ہم تک قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں پہنچا دی ہے، اپنے آخری نبی، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم تک پہنچا دی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مینول کو، قرآن مجید فرقان حمید کو بھی پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور پھر احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سنت مبارکہ، طریقہ مبارکہ جو قرآن ہی کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے، اس کی پیروی کریں۔ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے اور انہیں مینول کے طور پر لیں گے، ہدایات کے طور پر لیں گے، تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگی بھی ہر حوالے سے، چاہے عائلی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، حتیٰ کہ سیاسی زندگی ہو، ایک فرد کی علیحدہ اکیلے اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ایک معاشرے میں، ایک گھر میں رہ کر، ایک ملک میں رہ کر، پھر پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی کیسے گزارنی ہے، سب ان پہلوؤں کی اللہ کے قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے ہماری ان پہلوؤں کے بارے میں، ان تمام شعبہ جات کے بارے میں مکمل رہنمائی فرما دی ہے، اور خود عملی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے۔ سامعین کرام، ملازمین، آج سرونٹس ہم کہہ دیتے ہیں، ملازم، ماتحت، لیکن اگر ہم اس کی تاریخ
پر نظر دوڑائیں، چند صدیاں پیچھے جائیں تو ایک ایسا بھی دور تھا کہ انسان کو خریدا جاتا، پھر بیچا جاتا اور غلام بنا کے رکھا جاتا۔ مرد ہوتے تو غلام ہوتے، خواتین ہوتیں تو انہیں کنیز اور باندی بنایا جاتا، لیکن ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اچھا نہ کیا جاتا، بہت برا بدتر سلوک کیا جاتا، حتیٰ کہ جانوروں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جاتا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یعنی جو انسان کے بیسک رائٹس ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ بھی انہیں حاصل نہیں تھے۔ پھر اسلام کی روشنی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو بس غلام کو، کنیز کو، لونڈی کو، باندی کو اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام نے وہ حقوق عطا کیے کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر جو ہے منشور، اس میں غلاموں کے یا ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، ان کے حقوق دیے گئے۔ جو پسا ہوا طبقہ ہے، مظلوم طبقہ، اس کے حقوق پر گفتگو ہوئی، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ 1400 سال بعد تمام اقوام عالم اس پر متفق ہوئی ہیں۔ آپ وہ بھی تو نظر دوڑائیے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، اور آپ کی عملی زندگی میں غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ کتنا خوبصورت عمل کرنے کا ہمیں شاندار مظاہرہ نظر آتا ہے، ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا کہ اے انسانوں، سارے انسانوں کو مخاطب کیا، صرف مسلمانوں کے نہیں، اور ساتھ یہ فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے تمام لوگوں، اے بنی نوع انسان، تم سب کو، اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں، تم سب کو میں نے ایک مرد ایک عورت، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا سلام اللہ علیہ، ان سے پیدا کیا، اور پھر اللہ فرماتا تمہارے میں نے قبیلے بنا دیے، خاندان بنا دیے، اور ساتھ ہی بتایا یہ اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل ہے، فرمایا نہیں، صرف اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم ایک دوسرے کو تعارف اپنا کرا سکو کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، فلاں علاقے سے ہیں، بس۔ اور پھر فرمایا ہاں اگر عزت ہے، امتیاز ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کسی کو برتری حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم وہ ہے، سب سے زیادہ تکریم والا، عزت والا، سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ فضل والا، سب سے زیادہ افضل وہ ہے، فرمایا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والا ہے۔ تو پتہ چلا جو جتنا اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب، اور وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماتحتوں اور ملازمین کو بہت حقوق بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی تعلیمات میں جو ملازم ہے، ماتحت ہے، کسی ادارے میں، کسی مل، کسی فیکٹری میں، کسی اور جگہ پر کام کر رہا ہے، وہ اس کے فرائض کیا ہیں۔ چونکہ انسان ہو یا وہ جو ملازم ہے، ادارے میں کام کرنے والا ہے، امپلائی اسے کہتے ہیں، امپلائی جو ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ اس نے جو اس کا معاہدہ ہوا ہے کمپنی کے ساتھ یا ادارے کے مالک کے ساتھ، اس کے مطابق اس نے پورا وقت بھی دینا ہے، یہ اس پر فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ یہ جیسے دنیاوی ہم سمجھتے ہیں فرض، اسی طرح یہ شرعی حوالے سے بھی فرض ہے، کیونکہ معاہدہ ہو چکا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اللہ نے فرمایا کہ تم وعدے پورا کیا کرو، کیونکہ تم سے وعدے کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں بندے سے فلاں وعدہ کیا، کیا اسے پورا کیا۔ یعنی جب ہم کسی بھی کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کرتے ہیں امپلائی کے طور پر، تو پھر ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کمپنی، اس ادارے کے فلاں ٹائم کے مطابق آئیں گے، اس ٹائم کے مطابق جائیں گے، ہمارے ڈیوٹی آورز یہ ہیں، 8 گھنٹے، 9 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، جتنے بھی وہ معاہدہ ہوتا ہے اس کے مطابق۔ تو اب اس معاہدے کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دینا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے جو وقت ادارے کو دینا ہے، اس میں یہ بھی لازم ہے کہ وہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔
اس وقت میں ادارے کے ساتھ مخلص رہتے ہوئے آپ اپنا کام جو ہے مکمل ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیں. جتنی انسانی بساط ہے، کوشش ہے، اس کوشش کے مطابق آپ اپنے کام کو سر انجام دیجئے. پھر اگر ادارے کا آپ کا آفیسر، آپ کا ادارے کا مالک وہ کسی کام سے متعلق آپ سے پوچھتا ہے تو جتنا آسانی کے ساتھ اور بہتر طریقے کے ساتھ جو کام جتنے وقت میں مکمل ہو سکتا ہے وہ وقت آپ صحیح طریقے سے بتا دیجئے کہ یہ فلاں کام ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اتنا وقت درکار ہے. نہ آپ یہ نہ کریں کہ اس کو لمبا کر دیں کہ ایک کام جو ہے وہ 2 دن 4 دن میں ہونے والا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تو 10 دن کا ہے، 15 دن کا ہے. تو یہ ساری چیزیں، پھر جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ سچ بولنا یہ ویسے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اسی طرح جب آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سچ سے کام لیں، پھر محنت سے کام کریں. انشاءاللہ جب آپ ان اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کسی بھی ادارے میں جہاں پہ بھی جاب کر رہے ہیں یا حتیٰ کہ اپنا بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو جب آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں ترقی کے مواقع بھی ملیں گے. آپ سے جن کا لین دین ہے یا جن کے ماتحت آپ ہیں ان کی طرف سے ہو سکتا ہے جب آپ کام اچھا کریں گے وہ خوش ہوں گے تو پھر اضافی تنخواہ، انکریمنٹ، بونسز، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ملیں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ محنت کے ساتھ اور حلال طریقے سے اپنی روزی کمانے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے. جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب راضی ہو جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رب راضی تو سب راضی. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ پر اس دنیا میں بھی کرم ہو جائے گا اور اخروی زندگی میں بھی اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا صلہ لازمی ملے گا. سامعین، ملازمین کے فرائض پر گفتگو ہو رہی ہے. ملازمین کے فرائض میں جہاں یہ شامل ہے کہ وہ وقت کی پابندی کریں، جو وقت معاہدے میں طے ہوا اس کے مطابق کام کریں. پھر وہیں پر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات دفتر کی، مل، فیکٹری، کام کی جگہ کی کچھ چیزیں اس کے ذمے ہوتی ہیں، اس کے پاس امانتاً رکھوائی جاتی ہیں کام کے لیے. جیسے بعض اوقات کمپیوٹر استعمال میں آتے ہیں اور ڈیوائسز استعمال میں آتی ہیں تو وہ ادارے کی ملکیت ہوتی ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا، ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی جو امپلائی ہیں ان کی ذمہ داری، ان کے فرائض میں شامل ہے. اسی طرح اب چونکہ ہم مسلمان ہیں تو نماز کے وقت نماز بھی پڑھنی ہے، جو کہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ. جیسے یہ فرض ہے اسی طرح وہ بھی فرض ہے. تو اس میں بھی اب مالک بھی یہ کوشش کرے کہ نماز کے وقت اپنے ملازم کو لازمی ٹائم دے، چاہے پورا ٹائم جس میں نماز پڑھی جا سکتی اتنا ہی ہو. دوسری طرف جو امپلائی ہے اسے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وقت ضائع نہ کرے، جتنا نماز کا ٹائم بنتا ہے اس ٹائم میں وقت اپنی نماز ادا کرے. یوں نہ ہو کہ نماز کے نام پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہو. اسی طرح دیگر معاملات ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے. اور وہ جو فرمایا گیا کہ منافق کی 3 علامتیں، بولے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تو یہ جو ہیں ان چیزوں سے بچا جائے. یہ ہیں ملازمین کے فرائض. اب ایک ملازم جب اچھے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے تو پھر دوسری طرف ملازمین کے حقوق کیا ہیں، اس پر بھی اسلامی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ملازمین کے، ماتحتوں کے، امپلائیز کے چند حقوق بھی ہیں، رائٹس بھی ہیں. اس کے بارے میں بھی پھر میں وہی بات کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہمارے سامنے ہیں. اگرچہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے یا جو مزدوروں نے عالمی طور پر ایک احتجاج کیا جس میں کئی مزدور جو ہیں وہ جاں بحق بھی ہوئے اور پھر ملازمین کے حقوق کے لیے باقاعدہ بات بھی کی گئی اور حقوق متعین کیے گئے کہ 8 گھنٹے ان کی ڈیوٹی کا وقت ہوگا اور اگر ان سے زیادہ کام لیں گے تو اس کا اوور ٹائم جو ہے وہ معاوضہ ملے گا. تو یہ ساری چیزیں ان کی اصل میں قرآن مجید، فرقان حمید اور پیارے آقا کے فرامین ہیں. کیسے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی ہمت اور بساط کے مطابق ہی کام لو، ان کی ہمت سے زیادہ کام مت لو.
پھر فرمایا کہ اگر تم زیادہ کام لیتے ہو تو پھر ان کی مدد کر دیا کرو، جسے آج آپ سمجھ لیجئے کہ اوور ٹائم لگاتے ہیں تو پھر وہ اوور ٹائم مل جاتا ہے، سنگل یا بعض کا کہیں جگہوں پر ڈبل بھی مل جاتا ہے، انسینٹیو اور اس طرح یہ ساری چیزیں اسی پیارے آقا کے فرامین کے مطابق ہیں۔ پھر سامعین کرام اب ملازمین کے حقوق میں یہ بھی ہے، پیارے آقا کا ایک فرمان آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ملازمین سے یوں سلوک کرو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، یعنی بے شک ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں بعض اوقات ان کی کسی خامی کی وجہ سے، ان کے کسی عمل کی وجہ سے، لیکن وہیں ہم ان سے محبت کا عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، ہمارا مستقبل ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ رویہ اور برتاؤ کرتے ہیں، حتیٰ کہ تعلیم جب دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، پیار محبت سے سمجھاتے ہیں۔ ہمہ وقت یہ عمل نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی ڈانٹتے رہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے، اس سے بچے بھی چونکہ عام ایک نفسیات ہے وہ ڈھیٹ بھی بن سکتے ہیں، وہ دوسری سمت بھی اختیار کر سکتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل یوں ہی اپنے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ پیارے آقا کے فرامین کے مطابق ایک جگہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے بچوں کی طرح ہیں، تو بچوں کے ساتھ کبھی کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے ماتحت تمہارے بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا ماتحت کر دیا ہے تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، اور انہیں وہی چیز کھلاؤ جو تم خود کھا رہے ہو، انہیں وہی چیز پہناؤ، وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ تو سامعین کرام یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ ابھی 9 یا 10 سال کے تھے۔ 9-10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، بچپن کا عالم ہوتا ہے، بچے کو نہیں پتہ ہوتا، ابھی اس کی تربیت جاری ہوتی ہے، تعلیم جاری ہوتی ہے، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور خادم حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر رہا، خدمت کرتا رہا، لیکن کبھی بھی کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یا تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا، یعنی کبھی کسی موقع پر ڈانٹا نہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو، اپنے ماتحت کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کر دیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہیں، مومنوں پر مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ اپنے ماتحت کو معاف کر دیا کرو۔ اب اس میں بھی دیکھیں ایک بڑا عمدہ اشارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں ارشاد فرمایا اور جس کا حکم دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا ہیں، کسی قسم کے کوئی گناہ کا تصور بھی انبیاء و مرسلین اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تو 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ 100 مرتبہ کی بھی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ اب کیونکہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، اور پھر ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میں اپنے معبود حقیقی، اپنے خالق مالک رازق اس کی بارگاہ میں 100 مرتبہ حتیٰ کہ 100 سے زیادہ بھی استغفار کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہ کا تو شائبہ ہی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو معافی کی چیز کی، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہا ہوں، تم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سے معافی بھی طلب کیا کرو، استغفار بھی کیا کرو، اور اگر تمہارے کوئی ماتحت ہو تو اس کو بھی معاف کر دیا کرو۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ 70 مرتبہ بھی اگر ایک دن میں درگزر کرنا پڑے، معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو۔ سامعین کرام اسی طرح ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ، ان کے ہاں ایک باندی، ایک کنیز، ایک لانڈری، ایک خادمہ گھر میں کام کرتی تھیں، تو انہوں نے اسے کسی کام کے لیے کہا تو وہ تھوڑا اسے دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے
اس خادمہ پر گناہ کا بہت الزام لگا دیا۔ تو جب ان کے شوہر گرامی وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، انہیں اس معاملے کا پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو نے ایسا الزام لگا دیا، اب اس پر 4 گواہ پیش کرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر بات کا حساب لینے والا ہے، بدلہ لینے والا، انصاف فرمانے والا ہے۔ تو اس وقت وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس خادمہ کو ہی آزاد کر دیا۔ اس موقع پر پھر صحابی رسول جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس خادمہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے تیرا جو عمل ہے اس کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اپنے خادمین کے ساتھ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عملی رویہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ان سے کوئی غلطی یا سرزد ہو بھی جاتی تو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام، پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک خادمہ کھانے پینے کی کوئی چیز لائی تو وہ اوپر گر گئی، جب اوپر گری تو وہ امام اہل بیت جو ہیں سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا ناگواری کا اظہار فرمایا تو اس خادمہ نے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام غصہ پی گئے، آپ نے وہ ناگواری کا اظہار جو اسے روک دیا، موقوف کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر والکاظمین الغیظ پر یہ عمل ہوا، پھر اس نے جب پڑھا والعافین عن الناس کہ وہ لوگوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر اس باندی نے، خادمہ نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے، انہیں دوست بنا لیتا ہے اپنا۔ تو اس وقت سیدنا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا، تجھ پر نیکی کی، تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ تو بس یہ عظمت اور شان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی کہ وہ اپنے ماتحت سے، اپنے ملازمین سے، اپنے خدام سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس طرح کا معاملہ فرماتے ہیں کہ غصے کو بھی درگزر کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے ساتھ اچھائی کا، نیکی کا سلوک کرتے ہیں، حتیٰ کہ بجائے سزا دینے کے اسے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی جزا دیتے ہیں، اچھا صلہ دیتے ہیں۔ آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ اگر ہم ایمپلائی ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے فرائض کو بھی جانیں، اس کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں۔ اور دوسری جانب جو امپلائرز ہیں، جو کسی کمپنی، ادارے، مل، فیکٹری کے مالکان ہیں، وہ بھی اسلام کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو ملازمین ہیں ماتحت ان کو اپنے بھائی اور اپنے بچوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں، ان سے درگزر اور تحمل اور نرمی اور رحم دلی کا معاملہ کریں، تو پھر دیکھیے انشاءاللہ ہمارے اسلام، ہمارے ملک پاکستان کو ہر حوالے سے ترقیاں بھی نصیب ہوں گی، اور وہ جو ایک کام کرنے کی جگہ ہے وہاں بھی کام کا ماحول بہت اچھا ہوگا، اور جو ظاہری حوالے سے پروڈکٹس یا جو بھی کام، جو سروسز، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انشاءاللہ ان میں بھی بہتری آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ملازمین کے فرائض بھی، حقوق بھی، صرف 2 باتیں اور میں عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازمین، ماتحتوں کے بہت ہی خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں پر صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی اس پر عمل پیرا رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا ایک غلام، اس نے روٹی کا ٹکڑا پڑا نیچے زمین پر پڑا دیکھا، اٹھا لیا، آپ بھی دیکھ رہے تھے، شام افطاری کے وقت پوچھا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کدھر ہے جو زمین سے اٹھایا تھا؟ کہنے لگا کہ وہ تو میں نے کھا لیا۔ تو انہوں نے اسے آزاد فرما دیا اور صادق فرمایا کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ جو زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھے اور اسے اٹھا کر کھا لے، عزت کرے، تکریم کرے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو اللہ نے تجھے بخش دیا، میں تجھے کیسے اپنا غلام رکھ سکتا ہوں؟ اسی طرح اور بھی کئی واقعات، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے لگے تو آپ کی زبان اقدس پر یہ 2 الفاظ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یعنی اپنی امت کو یہ ارشاد فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے رہنا، وہ حق بھی پورا کرتے رہنا، اور جو لوگوں کا حق ہے، جو بھی تمہارے ملازمین ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کا فرمایا کہ اپنے خادموں کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیے کہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو پھر بھی اپنے غلاموں کو نہیں بھول رہے۔ اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے، حقیقت میں جیسے سارے انسانیت، سارے انسان برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح سارے مسلمان اگر غور کریں تو ہم سب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غلام ہیں۔ تو غلاموں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اس کے علاوہ ہمیں سامعین نے جوائن کیا، ان کا میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں۔ صالحہ صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں عمرہ کے لیے جاؤں، دعا کر دیجئے۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، تمام مسلمانوں کو حج اور عمرے کی بار بار سے جو سعادت ہے یہ نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اگر آپ سے ہو سکے تو یہ دعا بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں بھی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے گا، اور پیارے آقا کے بارگاہ میں بھی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا لفظی معنی بھی یہی بنتا ہے کہ تم حج اور عمرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے مکمل کرو اور یہ کام کرو۔ سامعین اکرام، ہمارے ایک اور لسنر ہیں، نام نہیں لکھا۔ سامعین، آپ اپنا نام لازمی لکھ دیا کریں اور مقام جہاں سے آپ ہمیں کال کر رہے ہیں یا ایس ایم ایس کر رہے ہیں لازمی لکھ دیا کریں تاکہ ہم اناؤنس کر سکیں۔ یہ ہمارے لسنر یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ دیکھ کر یا ستارے دیکھ کے مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی میں اس کے بارے میں مختصراً یہ عرض کروں کہ علم نجوم ہے، اسٹرولوجی، پامسٹری یا علم رمل، علم جفر، علم الاعداد، یہ علوم ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے دیگر علوم انسانیت تک پہنچائے، انسان نے حاصل کیے، اسی طرح یہ بھی علوم ہیں، لیکن ان کو صرف علوم کی طور پر رہنے دیا جائے۔ ان کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ من ذالک 100% ہی درست ہے۔ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اعظام، انبیاء و مرسلین کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا کے بارے میں تو فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ میرے حبیب جو ہیں یہ غیب کی خبریں اور غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، بخیل نہیں ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے علامات ہمیں بتا دیں، قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں وہ ہمیں بتا دیے، قیامت کی علامتیں بتائیں، فرشتوں کے بارے میں بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خود غیب ہے اس کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ ایمان کہتے کیسے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں پہلے پارے میں الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو غیب پر، غیب کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اللہ غیب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں، فرشتے غیب ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، یہ ایمان ہے۔ اسی طرح جنت، دوزخ، روز قیامت ہم سے غیب ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم نے بس مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا اللہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتے نوری مخلوق ہیں، ہم کہتے ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ تو بس ہم تو خدا بھی اسے مانتے ہیں، اللہ بھی اسے مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ تو غیب ہی کو ماننا، غیب پر ایمان لانا، یہی تو ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے غیب ہمیں بتا دیے ہیں۔ باقی کسی نجومی کے پاس جانا، ہاتھ دکھانے والے کے پاس جانا، اس کے بارے میں زیادہ تر جو علماء کے درمیان میں جمہور علماء کا قول ہے یہی ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں بھی کاہن یا نجومی کے پاس جانا اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن علم کے طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو 100% یہ سمجھ لینا کہ بالکل یہی حق ہے، یہی سچ ہے، نہیں۔ جو اللہ نے لکھا ہے یمحو اللہ ما یشاء
وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ الْكِتَابُ، اللہ فرماتا ہے کہ تقدیر تو میرے پاس ہے، میرے پاس لکھی ہوئی ہے الکتاب میں، لوح محفوظ میں جو چیز چاہتا ہوں اسے محو کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں، جس چیز کو چاہتا ہوں اسے ثبت فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو سارے معاملات کا پتہ ہے۔ میں آپ ہم کوئی ایسی بات کر دیں تو وہ ایک اندازہ ہو سکتا ہے، ایک علم کے مطابق بات ہو سکتی ہے، وہ ظنی علم ہو سکتا ہے، یعنی اپنے گمان خیال کے مطابق، وہ قطعی علم نہیں ہوتا۔ قطعی علم کا مطلب ہے قرآن ہے، سنت ہے، حدیث مبارکہ جن میں کوئی شک نہیں۔ یہ ظنی علوم ہیں، ان میں شک بھی ہے، ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا اقرا صاحبہ نے، اور یہ کہتی ہیں کہ رنگ گورا کرنے والی کریم کا استعمال جائز ہے؟ جی، خوشبو کے بغیر ہو، کیونکہ میں یہ عرض کر دوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرد کے لیے خوشبو لگانا یہ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے، اور خواتین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایسی چیز استعمال کریں جس کی خوشبو ظاہر نہ ہو، یعنی کریم اس میں آ جاتی ہے، کریم آپ لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ آگے یہ میں عرض کر دوں کہ پھر وہ محرم نامحرم والا معاملہ بھی آ سکتا ہے، خصوصاً جو شادی شدہ خواتین ہیں، وہ اپنے خامند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے میک اپ بھی کر سکتی ہیں، کریم بھی لگا سکتی ہیں، اور جو چیزیں حلال چیزوں سے بنی ہیں میک اپ کا سامان وہ استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اپنے شوہران گرامی ان کے لیے۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے صدام صاحب نے، یہ کہتے ہیں کہ کمر کے پٹھے جو ہیں یہ کھینچے ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، اس کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ یا سلام یا محیی، یہ دو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، سلامتی دینے والے ہیں، زندگی دینے والے، جسم کے کسی بھی عضو میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ اعضائے جسمانی کی سلامتی کا بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ اس کو کوشش کیجئے، ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، ولاخر درود پاک پڑھیں، یا سلام یا محیی، پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، ویسے بھی اپنے جسم پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ سامعین، ندیم صاحب ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ درود و سلام میں کیا فرق ہے اور کثرت کی حد کیا ہے؟ جی، درود کا معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرنا، اللہم صلی علی، یہ لفظ صلی اس کا معنی ہے درود، اے اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج، رحمتیں نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے درود۔ اب سلام کیا ہے؟ جس میں لفظ سلام آئے گا وہ سلام ہے، مثلا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، یا نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ یہ ایہا النبی یا نبی ایک ہی معنی ہے، اے نبی، تو السلام علیکہ ایہا النبی بھی پڑھ سکتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصاً کوشش کیجیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اے ہمارے سردار، اے اللہ کے رسول، یہ یا سیدی سیدنا یہ بھی شامل کر لیجیے، ادب کے حوالے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے پوچھا کہ کثرت کی حد، میں ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک قاری قرآن صحابی رسول حضرت کعب غالباً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں درود پاک سلام، درود و سلام، یہ جو اللہ کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس پر کتنا وقت عمل کروں؟ یعنی درود و سلام کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں اپنے اوقات کا اگر میں 3/4 حصہ عرض کروں تو پیارے آقا نے فرمایا بہتر ہے، اور بڑھا لو تو مزید بہتر۔ انہوں نے عرض کیا کہ آدھا حصہ، یعنی جو ان کے وظائف کا اوقات کا حصہ ہے، 24 گھنٹوں میں سے یوں سمجھ لیجئے 12 گھنٹے یا وظائف میں سے آدھا ٹائم، فرمایا یہ بھی بہتر ہے، اور بڑھا دو تو مزید بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ سارا وقت ہی میں درود و سلام میں گزار دوں، فرمایا یہ بہت بہتر، اور فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو دین و دنیا کی بھلائیاں، گناہوں کی بخشش، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش یہ تمہیں عطا کی جائے گی۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا اس حدیث مبارکہ کا کہ اگر ہم اپنے تمام وقت میں درود پاک ہی پڑھتے رہیں، اسی کی کثرت کرتے رہیں، تو یہ دین و دنیا کی بھلائیوں اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے یہی کافی ہے۔ سامعین،
ان کے علاوہ میں جوائن کیا علی صاحب نے، عظیم صاحب نے پروگرام کو پسند کیا، کہا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں باپ اور بیٹے کے رشتے کی فضیلت بتا دیں۔ جی بالکل، باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے، اور بیٹے کی تربیت یہ بھی باپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے۔ تو بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، استخارہ کے لیے کہتی ہیں بتا دیں کتنی دیر پڑھنا۔ جی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ معاملہ ہے میں یوں کرنا چاہتی ہوں، اس کے بارے میں میری مدد فرما۔ اگر وہ خیال آپ کے دل میں پختہ ہو جائے، جم جائے، ارادہ پختہ ہو جائے تو پھر وہ کام کریے، اللہ کی رضا خوشنودی آپ کے شامل حال ہے۔ اگر نہیں تذبذب کی حالت ہے اسے چھوڑ دیجیے۔ سامعین، عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ عمران صاحب ہیں، کہتے ہیں بھائی پروگرام بہت اچھا ہے، سب کو سلام اور دعا کر دیں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا دعا۔ جی آپ تمام مسلمان سب کی اللہ سبحانہ وتعالی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ سامعین، نور الہدا یہ ہیں، نور الہدا صاحبہ ہیں غالباً، یہ کہتی ہیں ردا کا معنی، جی ردا چادر کو بھی کہتے ہیں، عزت کو بھی کہتے ہیں۔ محمد شہزاد صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں جنات کی تخلیق انسان سے کتنی دیر پہلے ہوئی اور ان کی طرف کوئی نبی مبعوث ہوا یا نہیں؟ جی سارے نبی جو ہیں وہ انسان اور جنات سبھی کے لیے تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جنات حاضر ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے انبیاء ہیں جن کو ظاہری طور پر موت نے نہیں چھوا؟ جی جو 4 کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، سیدنا ادریس علیہ السلام اسی طرح، اور سیدنا خضر علیہ السلام، اور غالباً ایک اور اللہ کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چکھا۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.